السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کا تاریخی پس منظر، اس کی فضیلت اور اس کے کچھ احکام آج سے پہلے کی تمام ویڈیو میں ہم نے بتلائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیمم کے کچھ سوال مقدر کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ کچھ مسائل بھی ذکر کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ تیمم کو غسل کا نائب اور وضو کا نائب تو بنا دیا ہے، لیکن تیمم کو نائب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سوال کا جواب یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ جو معاملہ، جو مسئلہ بندے کے اوپر دشوار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کا نائب اور خلیفہ بنا کر سہل طریقے پر پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ ایک بندہ پانی چھونے سے معذور ہے اور زبردستی یہ کیا جاتا کہ نہیں، اس مرض میں بھی، جس مرض میں آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، دہشت ہے کہ ہم اگر پانی چھوئیں گے تو میرا مرض بڑھ جائے گا، باوجود اس کے اس بات کی سختی ہوتی کہ نہیں، آپ کو پھر بھی وضو کرنا ہے، تو پھر یہ چیز دشوار تھی بندوں کے اوپر، یہ شاق تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس دین کو بندوں پر آسان بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین یسر، کہ یہ جو دین ہے یہ آسان ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر اس کو آسان فرما دیا۔ وضو اور غسل کا خلیفہ اور اس کا نائب تیمم کو بنا کر آسان اس لیے کر دیا کہ خدا نخواستہ اس مسئلے کو ختم کر دیا جاتا کہ اگر آپ خدا نخواستہ پانی چھونے پر قادر نہیں ہے اور نائب یعنی تیمم آپ کے سامنے نہیں ہوتا اس کا مسئلہ، تو بندہ دو چیز کرتا، یا تو اپنے فرائض کو بالکل ترک کر دیتا اس وجہ سے کہ وہ طہارت حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، اور نماز کے لیے طہارت کا ہونا یہ ضروری ہے، شرط اول ہے۔ اگر خدا نخواستہ طہارت حاصل نہ ہو اور وضو ہی لازم اور ضروری ہوتا، مجبوری اور عذر کی حالت میں بھی، تو ایسی صورت میں یا تو بندہ نماز سرے سے چھوڑ دیتا یا پھر نماز کو ادا کرتا تو ناپاکی کی حالت میں، عدم طہارت کی صورت میں ادا کرتا، اور پھر یہ بات سامنے آتی، بندہ یہ چاہتا کہ بہتر یہ ہے کہ نماز کو ترک کر دو، جب ہمیں قدرت حاصل ہوگی تب پھر ہم وضو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو بدل دیا فوراً اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو پر اگر قدرت نہیں رکھتے، غسل پر قدرت نہیں رکھتے، تو وضو یا غسل اس کا تیمم کر لے، اور خاص طور پر اس بندے کے لیے جو طہارت کا عادی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اگر اس کے اوپر وضو کو سرے سے ختم کر دیا جاتا اور اس کا نائب نہیں لایا جاتا تو وہ بندہ متردد ہو جاتا، اچانک اس کے دل کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو بندے کا دل ٹوٹ جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس دل کو جوڑنے کے خاطر وضو کا نائب تیمم کو بنایا، غسل کا نائب تیمم کو بنایا، اور اس دین کو بالکل آسان کر کے اللہ رب العزت نے بندوں کے درمیان پیش فرمایا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے اللہ آپ کے اوپر آسانی چاہتا ہے تاکہ آپ طہارت حاصل کر لیں اور اللہ کی نعمت کو مکمل کریں اور پھر اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہوئی کہ تیمم نائب وضو اور غسل کا کیوں ہوا۔ دوسری وجہ اور دوسری علت یہ ہے کہ ظاہر ہے مٹی اور پانی یہ دونوں بھائی بہن کا رشتہ رکھتا ہے، اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ رکھتا ہے، اور انسان کی خمیر اور انسان کی اصل یہ مٹی اور پانی ہی ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اس وقت مٹی اور پانی کا ہی گاڑا بنایا گیا تھا، اور ان دونوں کا رشتہ آپس میں لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر خدا نخواستہ بندہ پانی پر قادر نہ ہو تو ظاہر ہے مٹی اس کا بھائی، اس کی بہن ہے، تو اگر
آلہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد جو مٹی ہے اس سے صفائی حاصل کر سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بندہ پھر بھی پانی نہ ہونے کے باوجود اپنے اصل ہی کی طرف رجوع کرے گا. تیسرا اعتراض اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وضو اور غسل کا نائب تیمم ہی کو کیوں بنایا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ تیمم کا نائب وضو اور غسل ہوتا. یعنی آسان لفظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وضو اور غسل کے لیے تیمم کو نائب قرار دیا، لیکن تیمم کا نائب وضو اور غسل کو نہیں قرار دیا. اس میں کیا علت تھی؟ یہ بھی آسان طریقے پر یاد رکھیے کہ بلا شبہ پانی یہ اعلیٰ ہے اور پانی کی افضلیت میں کسی بھی شخص کو شبہ نہیں ہو سکتا. جو صفائی، جو ستھرائی اور جو طہارت پانی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، مٹی کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی. تو لا محالہ مٹی کے اوپر پانی کو فوقیت ہوگی. اور یہ قاعدہ کلیہ رہا ہے ہمیشہ کہ جب اعلیٰ موجود ہو تو بندہ ادنا کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اعلیٰ موجود نہیں ہوگا تو اس کے بعد ادنا کی طرف رجوع کرتا ہے. اعلیٰ اگر نہیں ہوگا تو اپنے نائب کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے. لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ اعتراض ہو کہ یہ تیمم وضو اور غسل کا تو نائب ہے، لیکن تیمم کا نائب وضو اور غسل کیوں نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اعلیٰ پانی ہوتا ہے اور اس کا خلیفہ یہ مٹی ہوتا ہے. اور قاعدہ کلیہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اعلیٰ کی طرف رجوع پہلے کیا جاتا ہے، اگر اعلیٰ موجود نہ ہو تو ادنا کی طرف رجوع کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ مسائل کو سمجھنے، اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.